الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم رب چن چن یار بنائی تو انہاں نہ ڈنگ سونیا جنہ شان نرالے پائے تو انہاں نہ ڈنگ سونیا آمنا دے جن دے پیارے سجن ہر خوف و خطر وچ صبر و خضر گئے مدنی دے ساتھ نبھائے چھڑیا نہیں یاراں ویکھو رلیا مزاراں خود حیدر قرار ہویا آپ ذمہ وار چار یار نال یار دفن آئے دیکھ تو قرآن وچ یاراں دے بیان تیرے دل وچ کینا تائیں کٹیرتی سینہ تینوں اجے بھی ہوش نہ آئے
پہلا ہے صدیق بنیا وارد رفیق، سب پیا ڈنگ مارے نہ جگایا کجلدار، رب لا تحزن فرمائے۔ ابن خطاب منگیا رب تو جناب، کیتا دین نو آباد، ہے نبی دی مراد، کھڑ کعبے وچ بانگ دیوائے۔ عثمان با حیا ہے صاحب سخا، عثمان با حیا ہے صاحب سخا، پیا تہمتاں تو لاویں، شرم اللہ تو نہ کھاویں، شرم اللہ تو نہ کھاویں، جنو ذوالنورین نبی فرمائے۔ حیدر قرار جیا ساڈا سچا یار بنیا، شیر یزدان، حیدر قرار جیا ساڈا سچا یار بنیا، شیر یزدان۔ اے بہادر جوان لاویں تہمتاں شرم نہ آویں، صحابہ دی مدح کر شام و صبح، پا جا سے چھٹکارا، صحابہ دی مدح کر شام و صبح، پا جا سے چھٹکارا۔ ہو سے نبی دا پیار، ہو سی نبی دا پیار، رب رمضان تے کرم کمائے، رب چن چن یار بنائے۔ تو اینا نہ ڈنگ سونیا جن شان نرالے پائے، تو اینا نہ ڈنگ سونیا۔ سب قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے ذات اقدس کے لیے ہے، جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے، تنبت بالدہن واسبغ للعاجلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد و حساب پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ آج 11 مارچ 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سن سنا کے خالق مالک رازق ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے اور مغفرت کا سامان تیار فرما دے۔ ساتھیوں، اس وقت میں نے سورہ البقرہ سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک، میرا خالق اور میرا رازق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پہلے لفظی معنی کروں گا فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس جیسی چیز پر کہ تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کے سوا نہیں کہ وہ ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب کافی ہو جائے گا تجھے ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اب محاورہ ان آیات کا ترجمہ یہ بنے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت یافتہ ہیں، اگر تمہاری طرح ایمان نہ لائیں تو یہ بہت بڑے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بہت جلد اللہ آپ کی ان سے کفایت کرے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، میں نے اس وقت جس مقام ذی شان کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس مقام میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت گزاری، ایمان اور خلوص کو پسند کرتے ہوئے ان کے ایمان کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا۔ اب یہاں پر ایمان کا معنی اور کیفیت کیا ہے؟ تو ایمان کا معنی ہے ماننا، ایمان کا معنی ماننا ہے، ایمان کا معنی دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، ایمان کا معنی یقین کرنا ہے، اور ایمان کی کیفیت کیا ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک نے بیان کیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یہ سورۃ النور ہے اور آیت نمبر 51 ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سچے مومنوں کا جواب ہے، سچے مومنوں کا جواب ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا۔ انما کان قول المؤمنین، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، سچے مومنوں کا جواب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو سچے ایمان والے مومن کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مومن کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمعنا، سن بھی لیا ہے، واطعنا، اور اطاعت بھی کر لی ہے، مان بھی لیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہے نا یہ کامیاب ہیں، یہی لوگ
کامیاب ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کے ایمان کی عکاسی کی کہ صحابہ کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملتا ہے تو فوراً عمل کرتے ہیں، فوراً عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے گا کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور صحابہ کے ایمان کی کیفیت کیا تھی، اور صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تعمیل کیسے کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر لوگوں کو اعلیٰ قسم کی فصیح نامی شراب پلا رہا تھا، اعلیٰ قسم کی فصیح نامی شراب پلا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا اور وہ اعلان کرنے لگا، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت۔ وہ منادی اعلان کرنے لگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ کہتا ہے حضرات الا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر قربان جاؤں، فرماتے ہیں اے انس اخرج، باہر نکل، فاحرقھا، اور شراب کو بہا دے، شراب کو بہا دے۔ تو میں نے شراب کو بہا دیا تو شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی، شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ یہ اس روایت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع صحابہ کے ایمان کی دلیلت ہے یہ حدیث، دلالت ہے، دال ہے یہ حدیث۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر باب لیس علی الذین آمنوا کے تحت حدیث نمبر 4620 ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر قربان جاؤں، جیسے ہی یہ حکم سنا نا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرمایا اخرج، باہر نکل، فاحرقھا، اس شراب کو بہا دے۔ تو شراب بہا دی اور وہ مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ حالانکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تجارت کے لیے بڑی قیمتی شراب لے کر آئے تھے، صحابہ تجارت کے لیے بڑی قیمتی شراب لے کر آئے تھے۔ جب رسول معظم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا، صحابہ نے اپنا نفع نہیں دیکھا، صحابہ نے اپنا نقصان نہیں دیکھا۔ حالانکہ جو شراب انہوں نے منگوائی تھی وہ تجارت کے لیے منگوائی تھی، تو جب حکم رسول سنا تو نفع بھی نہیں دیکھا، نقصان بھی نہیں دیکھا، بلکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق سمعنا و اطعنا پر عمل کرتے ہوئے تمام شراب کو ضائع کر دی، ساری شراب کو ضائع کر دی۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کی اطاعت گزاری۔ اچھا، اب جو بعض جو صحابہ تھے نا، ان کے دلوں میں یہ خیالات آنے لگے کہ جو مومن صحابہ فوت ہو گئے ہیں، جو ایمان والے صحابہ فوت ہو گئے ہیں، وہ تو شراب پیتے تھے، تو اب ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی حرمت شراب کا حکم نہیں آیا تھا،
اس سے پہلے تو صحابہ شراب پیتے تھے، اب جب بعض صحابہ کے دل میں جب یہ خیالات آئے نا تو اللہ احکم الحاکمین نے اس کا جواب بھی اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن نازل فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں یہ آیات موجود ہیں، فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اب جب بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا تھا نا کہ حرمت شراب سے پہلے تو صحابہ شراب پیتے تھے، اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں لیس علی الذین آمنوا، ان ایمان والے صحابہ پر کوئی گناہ نہیں، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرنے والے ایمان والے صحابہ جو فوت ہو گئے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جناح فیما طعموا، کہ انہوں نے اس سے پہلے کھا لیا، طعموا جو انہوں نے اس سے پہلے جو کھا لیا یا پی لیا، اذا ما اتقوا وآمنوا، اذا ما اتقوا وہ تو پکے متقی تھے، کون بھلا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ، اذا ما اتقوا وہ تو پکے صالحین متقی تھے، وآمنوا اور ایمان والے بھی تھے۔ آگے فرمایا وَأَحْسَنُوا، اور اللہ کے رسول کے وہ صحابہ جو حرمت شراب کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو پیتے تھے وہ اسی حال میں مر گئے، فرمایا وہ تو ایمان والے تھے، وہ تو صالح عمل کرنے والے تھے، وہ تو نیکوکار تھے، اور وہ میرے صحابہ نیکوکار تھے، یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں کو میرا اللہ پسند فرماتا ہے، ایسے جو نیک صالح عمل کرنے والے ایمان والے صحابہ کو میرا اللہ پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو، نیک کاروں کو اللہ پسند کر لیتا ہے۔ تو ان آیات سے بھی معلوم ہوا کہ سارے کے سارے صحابہ ایمان والے تھے، سارے کے سارے صحابہ ایمان والے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب یہ تو قرآن مجید کی آیات سے اتنی بات ثابت ہوئی، اب اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں نا، اس کو ذرا غور سے سننا اور پھر ایمان کے کسوٹی، ایمان کا پیمانہ، صحابہ کا ایمان اور اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے اندازہ کیجئے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک بندے نے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، گدھا کھایا جا رہا ہے۔ کیا کھایا جا رہا ہے؟ گدھا کھایا جا رہا ہے۔ حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول گدھے کھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب دوسری بار اس شخص نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھا کھایا جا رہا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ جب تیسری بار شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول گدھے ختم ہو گئے ہیں، گدھے ختم ہو گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا۔ منادی کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے، اور اس نے یہ اعلان کیا۔ اعلان اس شخص نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اس کو اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا منادی کو کہ جا اور یہ اعلان کر، اور وہ گیا اور اعلان کرنے لگا، اور وہ اعلان کیا تھا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الخمر فأکفئت القدور وإنہا لتفور باللحم۔ جب یہ اعلان کرنے لگا کہ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الخمر، حضرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ینہیانکم، اللہ اور اس کا رسول منع کرتا ہے تمہیں کس چیز سے؟ ان لحوم الخمر، لحوم کہتے ہیں گوشت کو، خمر کہتے ہیں گدھے کو۔ گدھے کا گوشت کھانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ جب یہ منادی جا کر جب یہ اعلان کرنے لگا نا، اس وقت کیفیت کیا تھی؟ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، کہ اس وقت گدھے کا گوشت ہانڈیوں میں پکایا جا رہا تھا، ابالا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب منادی نے جا کر یہ اعلان کیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الخمر، اللہ اور اس کے رسول نے گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، تو تمام صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم پر آپ نے وہ گوشت کھانا جب منع فرمایا تو صحابہ روک گئے۔ صحابہ کے ایمان پر قربان جاؤں، سمعنا و اطعنا کی ایسی تصویر بنے کہ نہ بھوک دیکھی نہ اپنی ضرورت کو دیکھا، نہ بھوک دیکھی نہ اپنی ضرورت کو دیکھا، حکم پیغمبر پر ایسی گردن جھکائی، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، وہ پکتی ہوئی ہانڈیاں الٹ دیں، پکتی ہوئی ہانڈیاں الٹ دیں۔ یہ تھے اللہ کے رسول کے صحابہ، یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان، یہ تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے اصحاب کا ایمان، تابعہ داری، فرما برداری۔ لیکن میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کا ایمان کتنا ہے؟ ہم ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کاش کہ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا بن جائے، اس کی عملی تصویر بن جائے تو یقیناً تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا میرے بھائیوں، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ صحیح البخاری ہے، کتاب المغازی ہے، باب غزوہ خیبر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4199۔ 41۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آگے چلیے، صحابہ کا ایمان دیکھو، صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری دیکھو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ کون بلا؟ جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ راوی کون ہے؟ براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 16 یا 17 مہینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے رہے۔ یہ بات جو میں نے کیا یہ اپنی طرف سے نہیں کی، یہ کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر اور تفسیروں کے اندر موجود ہے۔ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اور پھر اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے تحویل قبلہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے قبلہ بدلنے کے دعا کرتے رہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا بھائیو؟ قرآن نازل فرمایا۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے پارہ نمبر 2۔ جب یہ حکم آیا، اب پہلے اس کا لفظی ترجمہ کروں گا، پھر اس کا بامحاورت ترجمہ کروں گا۔ جب یہ آیات اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمائی نا، قد نرا، قد یقیناً، آگے فرمایا نرا ہم دیکھتے ہیں، نرا ہم دیکھتے ہیں، آگے فرمایا تقلبا بار بار لوٹنا، بار بار لوٹنا، کس چیز کا؟ وجہی کا، تیرے چہرے کا، تیرے۔ اب جو بات میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 16 یا 17 مہینے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر، یہ رب کا قرآن ہے۔ ہاں جی، وجہی کا فی السماء، رب کا قرآن ہے، یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ وجہی کا، تیرا چہرہ، فی السماء، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف۔ آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ لفظی معنی ہے تو یقیناً ہم ضرور پھیر دیں گے۔ گرامر کی روشنی میں اس کا یہی معنی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور اس کو تبدیل کر دیں گے۔ آگے فرمایا قبلۃً، تجھے قبلے کی طرف۔ آگے فرمایا ترضاہا، جسے تو پسند کرے، جسے تو پسند کرے یا جسے تو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا فولی، سو تو پھرے۔ فولی کا گرامر کی روشنی میں کیا معنی ہے؟ فولی، سو جو پھرے، وجہ کا شطر المسجد الحرام، فرمایا اپنا چہرہ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تم ہوگی، عربی کیا ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سو تم اپنا چہرہ ادھر پھر۔ یہ تھا اس آیت کا لفظی معنی۔
اب محاورہ ترجمہ کیا گیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا کہ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو فرمایا ہم آپ کو وہی قبلہ عطا کر دیں گے ترضاھا، جسے تو پسند کرتا ہے یا پھر جو آپ پسند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کس وقت آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ عصر کے وقت آیا تھا۔ تحویل قبلہ کا حکم عصر کے وقت آیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے عصر کی نماز کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ ایک آدمی آپ کی امامت میں عصر کی نماز ادا کر کے انصار کے محلے سے اس کا گزر ہوا، تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم تو نازل ہو چکا تھا، لیکن ان کو ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس آدمی نے ان لوگوں کو جا کر کہا، او بھائی، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے، قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا ہے۔ ہاں جی، تو اس وقت لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر، صحابہ کی فرما برداری پر، جیسے ہی انہوں نے یہ حکم سنا، ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو، کہ ایسی تصویر بنے کہ جو لوگ با جماعت نماز ادا کر رہے تھے نا، وہ حالت رکوع کے اندر تھے۔ کون سی حالت کے اندر تھے بھائیوں؟ رکوع کی حالت کے اندر تھے۔ جب حکم پیغمبر سنا، جب حکم رسول سنا، اسی ایڑیوں کی جانب، اسی وقت ایڑیوں کی جانب گھومے، اپنے چہروں کو شمال سائیڈ سے ہٹا کر، یعنی بیت المقدس سے ہٹا کر جنوب سائیڈ کی طرف کر لیا۔ مشرق مغرب، شمال جنوب، اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ شمال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے نا، جب یہ حکم پیغمبر سنا تو فوراً بیت المقدس سے چہرے ہٹا کر جنوب سائیڈ کعبہ کی طرف کر لیے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھی صحابہ کی فرما برداری۔ اب یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور باب کا نمبر ہے 399 اور حدیث کا نمبر ہے 7252، یعنی 7252۔ او میرے بھائیوں، اس حدیث پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے، وہ باب باندھا ہے کہ باب التوجہ نحو القبلہ، یہ باب باندھا ہے، یہ باب باندھا ہے۔ اور پھر کتاب اخبار کے اندر یہی حدیث لے کر آئے ہیں، اور وہاں پر باب باندھا ہے وَكِتَابُ اخبار احاد باب فی اجازت خبر الواحد، خبر الواحد۔ اب یہ حدیث
دو مقام پر آئی جو میں نے عرض کر دی ہے۔ اب امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے نا، یعنی توجہ، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ ایک آدمی آیا، اس نے چند لوگوں کو دیکھا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، تحویل قبلہ کا حکم آ چکے۔ تو ایک بندے کی اس اطلاع دینے پر تمام صحابہ حکم پیغمبر سن کر گھوم گئے، اطاعت اور فرما برداری ایسی کی، یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد بھی حجت ہوتی ہے، خبر واحد بھی دلیل ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اب آگے چلیے، اور ہر حدیث کے ساتھ دعا کرو اللہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا بنا دے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی حدیث سنیے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے، چھوٹے قد والا ہے، باریک ٹانگیں ہیں، لیکن اس کا مقام، اس کی شان، اس کی عزت، اس کے رفت کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ میری طرف رہے، جب خطبہ جمعۃ المبارک دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، کون بلا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، اللہ اکبر اللہ، تو اذان ہو گئی۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تو کھڑے ہوئے لوگوں کو فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، اجلسو۔ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینے کا حکم ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلسو، جو لوگ کھڑے ہیں نا وہ بیٹھ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم سنتے ہی تمام کے تمام وہ لوگ، وہ صحابہ جو کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے میں کھڑے تھے، مسجد کے دروازے میں تھے۔ قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر، قربان جاؤں اس صحابی کے ایمان پر۔ جب عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے میں کھڑے تھے، حکم پیغمبر سنا، اللہ کے رسول کا حکم سنا، وہیں بیٹھ گئے مسجد کے دروازوں میں اور جوتوں والی جگہ پر۔ اور میرے بھائیوں، مسند حارث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 میں ہے کہ اس وقت دھوپ تھی، اس وقت عبداللہ بن مسعود دھوپ ہی کے اندر بیٹھ گئے۔ اسی طرح فرمایا تعال یا عبداللہ ابن مسعود تعال۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا نا دھوپ کے اندر اور وہ مسجد کے دروازے میں بیٹھے، آپ نے فرمایا تعال، آگے آؤ، تعال آگے آؤ، یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود آگے آؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو آگے بلایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ روایت سنن ابی داود کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، اور یہی حدیث 1091 نمبر ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی حدیث
सुनन अल कुबरा लिलबैकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 206 के अंदर मौजूद है। और मेरे मुसलमान भाइयों, यही हदीस सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 141। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पर जो हुक्म लगाया वो ये हदीस सही है, ये हदीस सही है। हज़रात, ये है ईमान सहाबा। जहाँ हुक्म मिला, जैसे हुक्म मिला उसी तरह फौरन तामील किया, उसी तरह इताअत की, उसी तरह फरमा बरदारी की। ये था ना सहाबा का ईमान। हाँ जी, आपने फरमाया बैठ जाओ, दरवाजे में थे उसी जगह बैठ गए। ये था ना सहाबा का ईमान, ये थी ना सहाबा की फरमा बरदारी। दुआ करो अल्लाह हमारा ईमान भी फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ के तहत बना दे। और जैसे सहाबा ने अल्लाह के पैगम्बर की इताअत की, अल्लाह ताला हमें भी उसी तरह इताअत और फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलिए, ईमान का तकाजा क्या है, सहाबा का ईमान कैसे है। अब ये बात रब के कुरान से पूछते हैं। फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीन, हाय अल्लाह तेरे कुरान पे कुर्बान जाओ। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम। अल्लाहु अकबर। ये और मुकाम है जो मैंने आगे पढ़ा है। अब ये मुकाम है सूरतुल अहज़ाब के अंदर है, आयत नंबर 36 है। ईमान का तकाजा, सहाबा का ईमान का तकाजा, उसके बारे में जो रब ने कुरान नाज़िल फरमाया वो है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलहु अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अहमद, जो बच्चे घूम रहे हैं इनको रोक लो, जुमे का माहौल इस तरह ख़राब होता है। अच्छा, सहाबा के ईमान के तकाजे की बात में अर्ज़ कर रहा था। क्या है? फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द औरत के लिए जायज़ ही नहीं। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, कभी भी किसी भी ईमान वाले मर्द औरत को जायज़ ही नहीं। क्या जायज़ नहीं? अल्लाहु अकबर। इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए। इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु, जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले के अंदर फैसला फरमा दें, अन यकूना लहुमुल खियरतु, और उन्हें इस काम के अंदर इख्तियार भी है, इस काम के अंदर इख्तियार भी है। मिसाल के तौर पर अब बिलफर्ज मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ जी, कि मैं अब मुझे कोई शरई उज़र है जी, मैं खड़ा होकर नहीं खुतबा दे सकता, तो मैं अगर बैठकर खुतबा दूंगा, हालांकि शरई उज़र के तहत बंदा खुतबा दे सकता है। हालांकि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ये है कि खड़े होकर खुतबा दो, हालांकि मुझे इख्तियार भी है क्योंकि शरई उज़र भी है। यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, अन यकूना लहुमुल खियरतु, यहाँ तक कि उन्हें इख्तियार भी हो। उधर से अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकूना लहुमुल खियरतु, किसी भी मामले के अंदर, आगे फरमाया मिन अमरिहिम, इनके किसी भी मामले के अंदर, आगे फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो गुमराह हो गया। ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो दूर वाली गुमराही में जाकर गिरा। हज़रात, ये है सहाबा का ईमान, ये है सहाबा का ईमान कि जब हुक्म मिले, जैसे हुक्म मिले, जिस हालत में मिले, सहाबा ने फौरन तामील की।
اور ایمان صحابہ کی گواہی تو رب کے قرآن نے دی ہے، رب کے قرآن نے دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین نا اپنی ایک کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کے اندر دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کے ایمان کی گواہی کیسے دی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ آووا، اور وہ مہاجرین صحابہ، آووا، مہاجرین صحابہ کو ٹھکانہ بھی دیا، آووا جگہ بھی دی، ونصروا، اور ان کے مدد بھی کی، اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ حق ایمان والے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ او بھائیو، رب کا قرآن تو تمام کے تمام صحابہ کو ایمان والے قرار دیتا ہے۔ رب کا قرآن اس آیت سے ثابت ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں، تمام کے تمام صحابہ ایمان والے، تمام کے تمام صحابہ، محبت کے ساتھ بولو، تمام کے تمام صحابہ ایمان والے۔ دلیل کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی سچے مومن ہیں۔ رب کے پیغمبر کے عظیم صحابہ سچے مومن ہیں، اور سچے مومنوں کے لیے اللہ پاک آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش بھی ہے، ہاں جی، ورزق کریم، اور باعزت رزق بھی ہے، باعزت رزق بھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ جو اللہ کا قرآن آپ کھول کر دیکھیں، اللہ کا قرآن کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سب آیات آپ کو جگہ جگہ صحابہ کے ایمان کے گواہی کے بارے میں ملیں گی۔ آئیے میرے بھائیوں، ایک اور حدیث سنیے۔ یہ تھی اپنا دو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں رب کے قرآن کے، جو ان آیات سے صحابہ کے ایمان پر یہ آیات دلالت کر رہی ہے۔ اب سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث۔ جنگ خندق کا موقع ہے۔ کون سا موقع ہے بھائیوں؟ جنگ خندق کا موقع ہے۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، الا رجل یأتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ۔ الا رجل، ہے کوئی آدمی، جنگ خندق کا موقع ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل یأتینی بخبر القوم، ہے کوئی قوم میں سے ایسا بندہ جو دشمن قوم کے دشمن کے لوگوں کی خبر لے کر آئے۔ الا رجل یأتینی بخبر القوم، جو کوئی دشمن قوم کی خبر لائے گا، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے میرا ساتھی بنائے گا، اللہ اسے میرا، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ۔ جب یہ حکم جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے یہ دیا تو سردی اتنی تھی، شدت سردی کے سبب کوئی بھی شخص نہ اٹھا، کوئی بھی شخص، ابھی یہ سردیاں گئی ہیں،
کتنی سخت سردی ہوتی تھی، کتنی دھند ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایمان کتنا سے کتنا ایمان والا بھی ہو اس کا بھی دل ایک بار دہل جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب یہ اعلان کیا نا تو تمام لوگ شدت سردی کے سبب نہ اٹھے، تو دوسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا، الا رجل یاتنی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ۔ دوسری مرتبہ بھی کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آخر توجہ، اللہ کے پیغمبر نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کیا کہا، اے حذیفہ بن یمان کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول کیا کروں؟ اب اللہ کے رسول کا حکم آیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہو جاؤ۔ حذیفہ بن یمان فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ کفار کی خبر لاؤ، کفار کی خبر لاؤ۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سخت سردی، شدت سردی کے سبب میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن حکم پیغمبر تھا، حکم رسول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا چل نکلا، چلا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھے۔ آگ شدت سردی کے سبب دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چل نکلے۔ جب حذیفہ بن یمان جانے لگے کفار کی خبر لانے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے خوب آگ بھڑک اٹھے۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلا سخت سردی کے سبب، جب میں چلا نا، کیونکہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل جو کر رہا تھا، جب رسول کے حکم کی تعمیل کی تو مجھے سردی بھی محسوس نہ ہوئی۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آخر میں کفار تک پہنچ گیا۔ یہ اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں، توجہ کرنا۔ جب میں کفار کے پاس پہنچ گیا تو کیا دیکھا، ابو سفیان جو تھا نا اپنی کمر کو آگ کے ساتھ سیک رہا تھا، اس طرح جیسے بندہ کمر اپنی سیکتا ہے۔ تو جب یہ حذیفہ بن یمان گیا تو کیا دیکھا، ابو سفیان جو ہے نا اپنی کمر کو آگ کے ساتھ سینک رہا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں موقع بڑا اعلیٰ ہے، میں نے کمان پر تیر چڑھایا کہ ابو سفیان کو مار دوں۔ میں نے کمان پر، بولو کیا کیا، تیر چڑھایا، کمان پر تیر چڑھایا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابی حذیفہ بن یمان کے ہیں، اور نیت یہ کی اور ارادہ یہ کیا اب موقع ہے ابو سفیان کی گردن اتار دوں۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جب میں نے کمان پر تیر چڑھایا تو مجھے فاذا کر تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے میں نے کمان پر تیر چڑھایا ہے ابو سفیان کے گردن اتارنے کے لیے، اور ادھر فاذا کر تو قول رسول اللہ، ادھر سے مجھے اللہ کے رسول کا فرمان یاد آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم یاد آ گیا کہ لڑائی کو بڑھانے کی خاطر ایسی حرکت نہ کرنا، لڑائی کو حرکت دینے کی خاطر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے آگ بھڑک اٹھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مجھے یہ حکم پیغمبر یاد آیا تو میں حذیفہ بن یمان نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا اور تیر مارنے کا ارادہ ترک کر دیا، تیر مارنے کا ارادہ
چھوڑ دیا۔ ابو سفیان کی کمر تن سے جدا کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، کیوں؟ مجھے فذکرت قول رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ او میرے بھائیو، یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے صحابہ کی اطاعت۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ صحیح مسلم ہے، کتاب الجہاد ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1788۔ ایمان صحابہ پر یہ پہلا حصہ میں آج عرض کر دیا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا ایمان بھی صحابہ جیسا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کے ساتھ